حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس سے گناہ مٹ جائیں اور بارگاہ الہی میں مرتبے بلند ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصیبت اور سختیوں پر صبر کرنا۔ اگر مسجد زیادہ فاصلے پر ہو تو نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا، کہ جس قدر زیادہ قدم اٹھیں اس قدر زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا۔ سردی اور برف کے زمانے میں اچھی طرح اطمینان سے وضو کرنا، یہ ایسے نیک اعمال ہیں کہ گویا ایک مضبوط قلعہ ہیں جس پر دشمن یعنی شیطان کبھی فتح نہیں پا سکتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور پاک لباس میں رات گزارے تو رات بھر فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، اے اللہ اپنے اس نیک بندے کی مغفرت فرما جس نے باوضو رہ کر پاک لباس میں رات گزاری۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سوئے اور اسی شب اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کے لوگ اس طرح سے وضو کیا کریں گے جس طرح انہیں حکم دوں گا، پھر ان کو اس پانی کے ہر ایک قطرے کے بدلے میں جو وضو کرتے وقت ٹپکے گا بہشت میں محل عطا کروں گا جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز فجر کے وقت حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے معراج کی رات میں جب بہشت کی طرف میرا گزر ہوا تو میں نے وہاں تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی حالت میں اپنے نزدیک سب سے پسندیدہ اور افضل نیک عمل میں نے یہ کیا ہے کہ دن رات میں جس وقت وضو تازہ کرتا ہوں تو فوراً اپنے پروردگار کے لیے کچھ نماز نفل پڑھتا ہوں۔ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں اسی وقت تازہ وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ بعض اہل معرفت کا قول ہے جو شخص باوضو رہے گا اس کی تکبیر اول انشاءاللہ فوت نہ ہوگی۔ جب سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیج دیتا ہے جو اسے جن و انسان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و حاجت کو دور کر دے گا۔ تمام فرشتے اور حاملان عرش اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مرنے کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف و غم نہ کر کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین کا قلم اس کا ثواب لکھتے لکھتے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے شہد کی وہ شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو عبادت الہی کی توفیق ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے زمرے میں داخل کرے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین الہی پر ثابت قدم رہو اور تم اپنے اوپر تکلیف گوارا کیے بغیر ہرگز صبر و استقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، تمہارے نیک اعمال میں سب سے زیادہ اچھا عمل نماز 5 گانا ہے اور ہر وقت وہی شخص باوضو رہے گا جس کے دل میں نور ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ مجھے وضو کی ترکیب اور اس کی تربیت تعلیم فرمائیں اور اس کا ثواب بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اعرابی، جس وقت نمازی پانی کا برتن لے کر 3 بار ہاتھ دھوتا ہے، پہلی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور دوسری مرتبہ میں اس کی 100 برائیاں دور کرتا ہے، اور تیسری مرتبہ میں اس کے لیے بہشت میں 100 درجے بلند فرماتا ہے، اور جب پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے تمام غیبت اور جھوٹ کی بدبو جو دن بھر کی فضول باتوں سے پیدا ہوئی تھی خارج ہو جاتی ہے، اور اس کا ذہن اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ پھر جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کی ناک سے ہر قسم کی غیبت اور حرام کی بو نکل جاتی ہے، اور ہر بار ناک میں پانی ڈالنے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ایک محل عطا کرتا ہے۔ پھر جب 3 بار منہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی مرتبہ میں ایک نور عطا فرماتا ہے، جس کی روشنی میں وہ تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن چلے گا، اور دوسری مرتبہ میں اس کے اہل و عیال کا اسے شفیع قرار دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی آسمان سے 3 گنا ہوتی ہے، اور جب دایاں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس کی دعا قبول کرے گا، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک بال کے عوض میں جس کو پانی کی تری پہنچتی ہے جنت میں ایک محل عطا کرے گا۔ یہ سن کر اعرابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ایسی حالت میں اگر میں اپنا سر پورا مسح کرتے وقت پانی میں تر کر لوں تو ہر بار کے شمار کے مطابق بہشت میں ایک محل پاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، تجھے اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جب گردن کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ اور توق و زنجیر کے عذاب سے نجات دے کر 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب دایاں پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور بخشتا ہے جس کی روشنی میں وہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جب بایاں پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کا حساب آسان کر دیتا ہے اور اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔